پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار آج سیفری کے اجلاس میں شرکت کے لیے کابل گئے تھے اور اب چینی وزیر خارجہ پاکستان اب پہنچ چکے ہیں اور اسحاق ڈار صاحب جو کہ ہمارے وزیر خارجہ انہوں نے ان کا استقبال کیا ہے۔ بخاری صاحب، کتنی امپورٹنٹ یہ میٹنگ تھی جو آج کابل میں ہوئی اور اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ اصل میں ٹرننگ پوائنٹ آیا تھا جو بیجنگ میں میٹنگ ہوئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، تینوں وزرائے خارجہ کی۔ ہمارے تو وزیر خارجہ جو ہیں وہ ساتھ ہی ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، اس نے بہت ساری برف پگھلائی تھی۔ وہیں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ دونوں ملک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے یعنی اکنامیکلی بائی لیٹرل ریلیشن کے حوالے سے اور قربت کے لیے کام کریں گے، اور وہ ہم نے دیکھا کہ ہوئی بھی۔ ہماری طرف سے تو خیر افغانستان کے لیے ہمیشہ گڈ ول رہی ہے۔ ہم نے تو کبھی آج تک سمجھا ہی نہیں ہے کہ افغانستان ہمارا دشمن ہے۔ کابل کی طرف سے جو ریزرویشنز تھی اس کے اوپر ہم نے ان کو گارنٹیز دی۔ جواب میں ہم نے دیکھا کہ اس میٹنگ کے بعد کابل کی حکومت نے باقاعدہ آفیشلی اسٹیٹ یعنی وزارت خارجہ کے لیول پر اناؤنس کیا کہ اب ہم اپنی سرزمین کسی کو استعمال نہیں کرنے دیں گے پاکستان کے خلاف، اور اس کے فالو اپ کے طور پر انہوں نے جو ایکشن لیے اس میں ٹی ٹی پی سے کہا کہ وہ بارڈر سے ہٹ جائیں، بارڈر کے علاقوں سے دور چلے جائیں۔ پھر انہوں نے ان کی 250 کے قریب وہیکل جو ہیں وہ ضبط کی۔ پھر انہوں نے یقین دہانی کرائی پاکستان کو کہ اب یہاں کسی طرح کی فنڈنگ ان کو نہیں ہوگی، کوئی اسلحہ ان کو مہیا نہیں کیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ بخاری صاحب، بھارت کے سینے پر تو سانپ لوٹ رہے ہوں گے۔ نہیں، وہ تو خیر اس کو تو بہت تکلیف ہے اس بات کی، اوروں کو بھی تکلیف ہے، لیکن یہ ہندوستان کو تو بہت تکلیف ہے۔ ایک بات اور ہے ہم جو اس میٹنگ میں بہت اہم تھی وہ یہ کہ ہمارے وزیر خارجہ نے ان سے کہا، اسحاق ڈار صاحب نے، کہ اب جو ہے امریکہ نے بھی ان دونوں تنظیموں کو، ٹی ٹی پی اور مجید بریگیڈ جو ہے اور بی ایل اے جو ہے، ان کو ٹیررسٹ قرار دے دیا ہے۔ اب آپ اس کے خلاف ایکشن لیں گے اگر تو وہ انٹرنیشنل نارمز کے مطابق ہوگا۔ ہم ان سے تنگ ہیں، یہ ہماری کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی عذاب بنائے رکھیں، تو کم از کم آپ اپنے علاقے میں ان کو نہ آپریٹ کرنے دیں، بلکہ جہاں جہاں یہ ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں۔ جی بخاری صاحب، اس میٹنگ سے کیا لگتا ہے کہ دہشت گردی میں کمی آئے گی اور ٹی ٹی پی کو جو سیف ہیون پرووائڈ کی جا رہی تھی افغانستان کی جانب سے اب وہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں، میرا خیال یہ ہے کہ جو گرم جوشی ہمیں دکھائی دے رہی ہے، جو میٹنگ کے دوران تھی، جو بیجنگ کی میٹنگ کے دوران تھی، اور جو دونوں فارن آفیسز کی طرف سے آپس میں ایکسچینجز ہوئی ہیں، اس سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہمارا یہ بارڈر جو ہے ویسٹرن بارڈر، یہ اب ہاٹ بارڈر نہیں رہے گا، کیونکہ جس طرح لینڈ لاک کنٹری ہے افغانستان، اسے ہم سے ہر چیز چاہیے۔ ہم تو صرف ان کے میوے اور پھل خریدتے ہیں نا، لیکن انہیں تو زندگی کی ضرورت کی ہر چیز ہم سے چاہیے، اور ہم دیتے رہے ہیں۔ جنگ کے دوران میں بھی آپ کو پتہ یہاں سے آٹا چینی سپلائی ہوتی رہی ہے، وہ تو سروائیو نہیں کر سکتے اگر پاکستان والا روٹ جو ہے۔ جی بخاری صاحب، چائنا کے تعلقات جو ہیں وہ ازبکس کے ساتھ ہیں، تو کیا ان کے جو طالبان کے ساتھ تعلقات ہیں وہ یہ چیز اس کو افیکٹ کرے گی؟ دیکھیے، یہ مثال موجود ہے۔ چائنا نے ہمارا بہت گہرا دوست اور بہت تاریخی دوست ہونے کے باوجود ہندوستان سے تعلقات منقطع نہیں کیے ہیں، بلکہ یہ چائنیز وزیر خارجہ آئے بھی دلی سے ہیں اس میٹنگ کے لیے۔ تو یہ جو ہے نا، اور ابھی کل ہی ہمارے فیلڈ مارشل نے کہا تھا کہ ایٹ دا کاسٹ آف چائنا ہم کوئی ایسا اقدام نہیں کریں گے امریکہ کے ساتھ مل کے، بیکاز وی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز اے فرینڈ اگینسٹ اے فرینڈ۔ جی بالکل بخاری صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک فرینڈ کو ایک اینیمی کے اگینسٹ نہیں یوز کرنا چاہیے، بہت بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ جو ہے وہ اپنی فارن پالیسی کو لے کے چلنا چاہیے۔ پروگرام کا ٹائم ہو گیا ہے ختم، ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔